موضوع سورہ زخرف، اس سورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے اس عقیدے کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ اس کے جواب میں اول تو یہ حقیقت واضح کی گئی کہ قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادوں کی تقلید بالکل غلط طرز عمل ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا ہے اگر باپ دادوں ہی کے پیچھے چلنا ہے، اگر باپ دادے کے پیچھے ہی چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے وہ اس صورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ سب بولے اللہ اکبر، مل کے بولیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کوئی کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیوں نامزد نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ دنیاوی مال و دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا بھر کی دولت دے سکتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب میں ہے۔ یعنی اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جو نیک ہیں، تقوی والے ہیں۔ پیسہ دولت یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لوگ شاید اسی کو ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت میں مال و متاع کی نیکی سب سے قیمتی ہوگی، پیسہ سب یہی رہ جانا ہے، سونا چاندی سب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ زمین سے سونا ایسے نکلا ہوگا، باہر پڑا ہوگا سونے کا ڈھیر، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ یہ صرف دنیا پہ اس کی ویلیو ہے سونے چاندی کی، لیکن اصل قیامت والے دن سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیکی ہے بیٹا، نیکی۔ یہ نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے وہ قیمتی۔ اللہ اکبر، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس صورت میں سورہ زخرف میں اسی صورت میں یہ بھی واضح فرمایا گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ معاشی وسائل کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص انداز سے فرماتے ہیں، جس کے لیے ایک مستحکم نظام بنایا گیا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتے، اور فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ کر رہے۔ نیز اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر فرمایا کہ ان کی صحیح حیثیت واضح فرمائی گئی۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، توجہ کر لیں، زخرف کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں اسی کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ زخرف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دے، اسی وجہ سے کہ اس سورت کا نام بھی سورہ زخرف رکھا ہے۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو ایک کافر کو ایک وادی سونے کی دے دے گا نا، اس کی ہرس پھر پوری نہیں ہونی، وہ کہے گا مجھے ایک اور وادی سونے کی مل جائے۔ مطلب سونا پہننے کے لیے بندے یا جیولری کی شکل میں نہیں، وادی پوری بستی سونے کی ہو، اس میں ہر چیز سونے کی ہو، ہرس پھر اتنی ہوگی وہ کہے گا ایک بستی اور سونے کی ہو جائے، پھر جب وہ بھی مل جائے گا تیسری سونے کی ہو۔ یہ وہی چیز ہے کہ ایک فیکٹری، دوسری فیکٹری، تیسری فیکٹری، کہ بندے کی ہرس جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے سونا، اس وادی سے زیادہ قیمتی تمہاری نیکیاں ہیں، نیکیاں جن کی قیمت ان وادیوں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ پڑھیں کہ قیامت والے دن کافر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ سارا سونا چاندی ساری جائیداد لے لے، ہمیں جنت دے دے، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، تو ہلکا سا بھی عذاب ان سے دور نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا سختی والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ سب بولیں استغفر اللہ۔